بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ العصر اسلامک سینٹر میلبرن کی آج کی یہ مجلس شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے بھی ہے اور کربلا کے شہیدوں کا 30واں۔ یہ مجلس جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہماری ریسنٹ ہسٹری کے ایک عظیم ترین مرجع جن کا اتنا زیادہ حوزہ علمیہ میں اثر اب تک ہے، ان کی برسی کی مجلس بھی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور پھر آج کل کیونکہ ابھی بھی میلبرن اور وکٹوریا میں لاک ڈاؤن بھی ہے اور رات کا کرفیو بھی، تو مجلس کو اپنے وقت میں مکمل کرنا ہے۔ یہ مجلس جو ہم کر رہے ہیں حکومت کے قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ مکمل انداز سے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ آپ نے تلاوت بھی سنی، آپ نے سوز و سلام بھی سنا، آپ بعد میں نوحہ خوانی میں بھی شرکت کریں گے۔ مجلس بھی عزا خانے کے اندر ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں نہیں۔ ممبر بھی ہے، دائیں اور بائیں وہ تبرکات بھی ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں اہل بیت اطہار کی حاضری کے غم کے بیان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی 10-15 منٹ میں بیان مکمل کرنا ہے، لیکن 1 گھنٹے کا بیان کافی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو خالی اشارتاً تذکرہ کرتے ہوئے کہ میری مراد تھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید ابوالقاسم الخوئی سے، جن کے اثرات حوزہ علمیہ چاہے قم ہو چاہے نجف ہو اس میں اب تک ہیں، اور جو ان کی علمی خدمات ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ 8 صفر 1412 ہجری کو میں LA میں مجلس پڑھ رہا تھا کہ جب ان کی وفات کی خبر آئی، لیکن وہ اور ان سے پہلے کے 1-2 مرجع ایسے ہیں جن کی وفات کے بارے میں اب تک یہ امکان قوی ہے کہ ان لوگوں کو زہر دے کے شہید کیا گیا، لیکن پھر وہ ایک الگ موضوع ہوگا، انشاءاللہ زندہ رہا تو بعد کی کسی مجلس میں یہ بات آ جائے گی۔ آج کے مجلس کی اپنی 2 مناسبتیں ہیں۔ قرآن کی صرف ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن یہ ایک آیت اسلام کا ایک ایسا اصول بتاتی ہے، ایک رول، ایک فارمولہ، ایک قانون، ایک قاعدہ جو کامن سینس کے مطابق بھی ہے، اور عام دنیاوی زندگی میں جو آدمی اس کی پابندی نہ کرے لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہاں، آخرت میں جب ہم اسی رول کو لے کے آتے ہیں تو رول کی پابندی کرنے والے کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، سامان تیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین سامان تقویٰ ہے، وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈرتے رہنا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، حج کی آیتوں کے بیچ میں یہ آیت آئی، لیکن جو رول اس میں بتایا گیا وہ خالی حج کا نہیں، اور وہ رول کیا بنا؟ وہ رول یہ بنا کہ ہر وہ کام جو تمہیں فیوچر میں کرنا ہے اس کی پریپریشن پہلے سے ہونی چاہیے۔ اور یہ قرآن نے حج کے حوالے سے کہا، تو حج ہم دنیا کا ایک عام سا ٹریول بھی کرتے ہیں تو اس کا خیال کرتے ہیں، پریپریشن ہوتی ہے پہلے سے۔ اور جو زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک لسٹ ان کے پاس تیار ہوتی ہے اپنی ٹریولنگ کے لیے کہ جب ٹریول کریں گے کیا کیا سامان لے کے جانا ہے، بلکہ اس میں بہت سی چیزیں ٹریولنگ سے پہلے ہی خرید کے رکھ لی جاتی ہیں۔ اب یہ ٹریولنگ تو چھوڑیے، اگر ہم کو ویکینڈ پہ گروسری کرنا ہے تو ہم جو صحیح لوگ ہیں، کامن سینس رکھنے والے، وہ پہلے سے ایک لسٹ بنا کے جاتے ہیں، اور وہی لوگ فائدے میں رہتے ہیں۔ بلکہ بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہوتا کہ لسٹ بنا کے جاؤ تاکہ فضول چیزیں نہ خریدو اور اپنے بجٹ میں رہو، لیکن
یہ باتیں شاید میں ذرا سا فضول کر رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کا ہونا یقینی ہے، کنفرم ہے یہ بات ہو کے رہے گی، اس کی پہلے سے پریپریشن کرنا ہے. بلکہ کامن سینس تو کہتی ہے کہ جو چیزوں کے بارے میں خالی چانس ہے اس کے لیے بھی پریپریشن کرو. یہاں بھی میں نے دیکھا ہے، اور انگلینڈ میں تو خیر اتنے اس پہ جوک بھی بن گئے کہ صبح سورج چمک رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے اتنا شائننگ سن ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارا دن گرمی رہے گی، لیکن لوگ امبریلا ساتھ لے کے نکل رہے ہیں. حتیٰ یہ کہ یہاں تو لوگ شاید پھر بھی ویدر کی رپورٹ پڑھتے ہیں، انگلینڈ میں ویدر کی رپورٹ بھی نہیں پڑھتے، جو ہر گھنٹے کے بعد چینج ہو جاتی. تو یہ جو اصول ہے کہ پہلے سے تمہیں تیار ہونا ہے فیوچر میں پیش آنے والی چیزوں کے لیے. اچھا، اب یہ دنیا کے اعتبار سے تو ہر آدمی اس چیز کو جانتا، اور جو آدمی پریپریشن نہ کرے لوگ اسی کو برا کہتے ہیں. آپ میں سے اکثر کے گھروں میں، شاید ہمارے انڈیا پاکستان میں کلچر کم ہو، لیکن اکثر گھروں میں ایک فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے، چاہے وہ اس طرح کا پراپر نہ ہو جو گورنمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے، لیکن ایک آدھ اسپرین، تھوڑی بہت بینڈیج، بچہ ہے تو زخمی نہ ہو جائے، ساری چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں نا. اور بہت ساری اس میں سے ایسی دوائیاں ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ ایکسپائر ہوتی ہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھر بھی گھر میں رکھتے ہیں. اور جو آدمی ایسا نہ کرے اور عین وقت پہ ضرورت پڑی، بچہ ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا، خون نکلنے لگا، نہ کاٹن ہے نہ بینڈیج ہے، لوگ اسی کو برا کہتے ہیں. بھئی تم بچوں والے گھر میں ہو، یہ چیزیں رکھا کرو. لیکن جب آخرت کی بات آتی، اب یہ داڑھی آخرت کی پریپریشن ہے، یہ حجاب آخرت کی پریپریشن ہے، یہ میوزک سے اپنے آپ کو بچانا آخرت کی پریپریشن ہے، یہ حرام مال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ آخرت کی پریپریشن. وہاں پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. موتو قبل ان تموتو کی بہت مشہور حدیث، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو. یعنی اتنا ویل پریپیئرڈ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ جس وقت بھی ملک الموت آئے تم کہو کہ میں تیار ہوں. چلو، اب اس کے اوپر تو پوری ایک الگ مجلس ہو سکتی ہے، یہ آج کا موضوع نہیں. تو ہر چیز کے لیے جو یقینی ہے کنفرم، بلکہ جس کے چانسز ہیں تیار ہو جانا، یہ کامن سینس بھی کہتی ہے، یہ اسلام بھی کہتا. چنانچہ پیغمبر کی ایک حدیث بھی. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ میری مجلسیں لوگوں کو پسند تو آتی نہیں، تو لوگ جو ہے وہ جو مجلسوں کی بالکل سمپل سی باتیں اس کے بھی جوک بنا لیتے ہیں کہ اب یہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ ہم کو نہ سنائیے، یہ چوروں کو سنائیے. قدم الخروج قبل الولوج، کہیں کسی جگہ جانے سے پہلے نکلنے کا راستہ دیکھ لو، کہیں انٹر ہونے سے پہلے دیکھ لو کہ ایگزٹ کہاں ہے. اب جیسے پبلک پلیس میں ہوتا ہے کہ فائر ایگزٹ چیک کر لو کہ کہاں پر ہے، لیکن اب جب میں یہ حدیث پڑھتا تھا کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں انٹر ہو رہے ہو تو پہلے دیکھ لو کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. جو کرتے تھے لوگ، مولانا یہ حدیث ہم کو نہیں سنائیے، جا کے چوروں میں مجلس پڑھ رہے نا ان کو سنائیے کہ جب کسی گھر میں چوری کے لیے انٹر ہو تو پہلے سے راستہ دیکھ لو کہ اگر گھر والا جاگ گیا. خیر، وہ حدیث رسول کا مذاق ہے، اس لیے مجھے وہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میری مجلس کا مذاق تو نہیں. تو یہ جو اصول ہے، قدم الخروج قبل الولوج، خروج کہتے ہیں ایگزٹ، ولوج کہتے ہیں انٹری. یہ زندگی کے ہر مرحلے میں کام آنے والی چیز ہے، آخرت میں خاص طور پر. اور اب اس سے جو بات میں آپ کے سامنے کہنے والا ہوں، یہ ایک بہت اہم موضوع، شاید آج کمپلیٹ بھی نہ ہو سکے، تو پھر اس کے بعد 40 کا خمسہ آ رہا، انشاءاللہ زندہ رہا تو تھوڑا سا موضوع اس میں ہوگا. لیکن پہلے ایک جملہ کہہ دوں، جو اس جملے کی ابھی تشریح نہیں کر رہا ہوں، کہ آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ والا سبجیکٹ یا ٹاپک میں نے آج کے مجلس کے لیے کیوں کیا. کربلا جاتے وقت بھی امام حسین، امام مظلوم، پہلے سے تیاری، خواتین کو لے کے جا رہے ہیں کربلا کے لیے نہیں، کربلا کے بعد کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ننھی سکینہ کو لے کے جا رہے ہیں کربلا کے لیے نہیں، شام کے قید خانے کے لیے. تو خیر، اب یہ بات اس جملے کی تشریح بعد میں ہوگی، تھوڑا سا پہلے اپنی پریکٹیکل لائف کی کچھ باتیں بتا دی جائیں. اور یہی رک کر میں ایک چیز وہ کہہ رہا ہوں جو میرا اپنا ٹاپک نہیں، یعنی آج کے مجلس میں عام طور پہ میں ان موضوعات پہ بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اتنے سارے مجلس پڑھنے والے اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان میں
بدترین دشمنان اہل بیت، انہوں نے ایک شوشہ اٹھا دیا شیعہ اذان کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے ذاکرین، ہمارے اسپیکرز وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور مسلسل اس 2 منٹ کے ان کے اسٹیٹمنٹ کی بنا پر ہمارے بہت سارے خطیب اور ذاکر اور علماء کے پورے اشرے تیار ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری، حتیٰ یہ کہ جہاں کا بظاہر یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر بھی یہ بات علماء جواب دے رہے ہیں، کیونکہ بات تو کامن ہے، اذان۔ اچھا، اب یہ الگ بات ہے کہ اصل جو ان کا اعتراض تھا وہ تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور بہت بعد میں پتہ چلا۔ ان کا اعتراض یہ نہیں تھا دشمنان اہل بیت، چاہے وہ اورنگزیب فاروقی ہو یا رب نواز حنفی، بات تو اس نے کی تھی شروع میں۔ اس کا یہ نہیں تھا کہ اذان میں علی ولی اللہ مت کہو، اس کا تھا خلیفتہ بلا فصل مت کہو۔ وہ خلیفتہ بلا فصل پہ اعتراض ہے کہ اگر علی رسول کے بعد پہلے خلیفہ ہیں تو جن کو ہم پہلا مانتے ہیں وہ کہاں گئے؟ یہ تم ڈائریکٹ ہم پہ ٹونٹ کر رہے ہو اور ہم پر اعتراض کر رہے ہو، دہشت گردی کر رہے ہو۔ علی ولی اللہ کو دہشت گردی نہیں کہا تھا اس نے، خلیفتہ بلا فصل کو۔ علی ولی اللہ کو بھی وہ نہیں مانتا ہے، لیکن اس وقت جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ تھا۔ اور جواب بھی آپ دیکھیں گے تو جواب میں بھی چونکہ اعتراض ہی نہیں سمجھا تو ہمارے زیادہ تر اسپیکر نے جواب علی ولی اللہ کا دیا، جو انہوں نے مذاق اڑا کے کہا کہ یہ تو ہم نے اعتراض کیا ہی نہیں تھا جس کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر باقاعدہ انہوں نے خلیفتہ بلا فصل ڈے منایا پاکستان میں کہ یہ ہے ہمارا اعتراض۔ اچھا، بعض لوگ اس میں اتنا جوش میں آ گئے کہ انہوں نے قم اور مشہد اور کربلا کی اذان لگا دی اپنے فیس بک پیج پہ، اور وہ جو اذان ہے اس میں خلیفتہ بلا فصل ہے ہی نہیں۔ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں اورنگزیب فاروقی یا رب نواز حنفی یا وہ سارے دشمنان اہل بیت کہ یہ جو اذان تم نے اپنے فیس بک پہ لگائی ہے یہ اپنی مسجدوں سے دو، وہ مت دو جو انڈیا اور پاکستان میں دی جاتی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ بعض اوقات بات کو سمجھے بغیر جب کوئی جواب دینے لگے، اور وہ آج کل بہت ہو گیا۔ بہت کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ پہلا جواب میرا آ جائے۔ یہ جو بریکنگ نیوز کی ایک دوڑ میڈیا میں لگی ہے نا کہ سب سے پہلی نیوز ہماری، تو اس میں بعض اوقات پوری بات سنتے بھی نہیں۔ اچھا خیر، اب وہ تو ایک طرف رہن دیجئے کہ اصل اعتراض ان کا کچھ اور تھا، لیکن یہ ہم کو پتا ہے کہ وہ علی ولی اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اب یہاں پہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اتنے سارے علماء و ذاکرین و خطبہ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اچھا ہے یہ جواب دینے سے پتہ چل رہا ہے کہ شیعہ قوم زندہ ہے، اور وہ ایک ایک چیز دشمنوں کی سمجھتی ہے اور جواب دینے کے لیے تیار۔ مگر یہاں مجھے صرف ایک نقصان محسوس ہو رہا جو میرا موضوع ہے، پہلے سے تیار ہو جاؤ فیوچر کے لیے، فیوچر کو دیکھو اور اس کے بعد بات کرو۔ مجھے ایک نقصان محسوس ہو رہا ہے، میں بہت جلدی اس کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرا اپنا سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ وہ نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان یہ ہے کہ جن لوگوں نے اورنگزیب فاروقی ہوئے، رب نواز حنفی ہوئے، جن لوگوں نے اس اذان پہ اعتراض کیا، ان کو بھی پتا ان کے یہ اعتراض کرنے سے شیعہ اذان بند نہیں ہوگی، ان کو بھی معلوم ہے۔ اور جو ہمارے شیعہ حضرات کے جواب دے رہے ہیں ان کو بھی پتا کہ ہم جتنی بھی دلیلیں لائیں غیر شیعہ اپنی اذان میں اس کو شامل نہیں کریں گے۔ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری اذان صحیح، لیکن ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم جتنی دلیلیں قرآن سے لے آئیں، حدیث سے لے آئیں، غیر شیعہ ہماری دلیلوں سے کنوینس ہو کر علی ولی اللہ اپنی اذان میں نہیں لائیں گے۔ دونوں کو پتا، پھر بھی میں نے کہا جواب ضروری ہے تاکہ پتا چلے زندہ قوم ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان ہے، اور یہ بڑا خطرناک نقصان ہے، یہ بہت خطرناک نقصان ہے۔ یہ فتنہ چند سال پہلے کھڑا ہوا، آج کل کے حالات میں تھوڑا دب گیا، لیکن اب جو جواب دیے جا رہے ہیں دوبارہ یہ فتنہ کھڑا ہوگا۔ وہ کیا؟ ایک دشمن اہل بیت قرآن حدیث سن کر بھی علی ولی اللہ اذان میں نہیں لائے گا، اور دشمن اہل بیت کتنا ہی پروٹیسٹ کر لے کوئی شیعہ اپنی اذان سے اس کو نہیں نکالے گا۔ تو اب یہ مسئلہ شیعہ اور دشمن اہل بیت کا نہیں رہا، اب مسئلہ ہوا خوشیوں کا کہ ہاں اس جو جواب دیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے مراجع کے خلاف ہمارے شیعہ حضرات اعتراض شروع کریں گے، اور یہ بالکل ہو رہا، پہلے بھی ہو چکا ہے،
اور اب جو جواب دیے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ اعتراض مزید ہوگا، مرجعیت کے اوپر حملہ ہوگا شیعوں کی جانب سے۔ ان کے اعتراض سے دونوں فرقوں کے عقیدے نہیں بدلیں گے، دونوں مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ اپنے اپنے طریقے پہ رہیں گے، مگر اس جواب دینے کی وجہ سے، اعتراض نہیں، جواب کی وجہ سے شیعیت کے بارے میں یہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ بہک جائیں گے۔ کیسے؟ جتنے جواب دیے جا رہے ہیں ان کی میجورٹی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سارے جواب تو نہیں سنے، لیکن جتنے سنے وہ اب ذرا بہت مختصر، کیونکہ میرا اصل موضوع کچھ اور ہے۔ مثلا یہ جواب دیا گیا کہ علی ولی اللہ، اس کے لیے کسی نے کہا نا کہ کس کتاب میں لکھا ہے، کہا کتاب مت دیکھیں، ماں کی شرافت دیکھیں۔ یہ جواب دیا گیا کہ علی ولی اللہ کے لیے تو خون کی پاکیزگی چاہیے۔ یہ جواب دیا گیا کہ علی اذان کے اعتراض اذان پہ ہو رہا ہے کہ اذان میں یہ کیوں شامل کیا گیا۔ جواب یہ دیے جا رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کے لیے تو گندا خون والا سمجھے گا ہی نہیں۔ جواب دیا گیا کہ علی ولی اللہ تو اذان کی روح ہے۔ اب یہ سارے جواب، اچھا ٹھیک، اس کی وجہ سے وہ قائل نہیں ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا؟ یہ سارے جواب، پھر یہ سارے جو جواب دیے گئے جو میں نے بتائے اور بھی بہت سارے، یہ سب تو دلیل بنیں گے کہ پھر نماز میں بھی علی ولی اللہ لے کر آؤ۔ کہیں گے جی اس میں کتاب مت دیکھو، خون کی شرافت دیکھو۔ اس میں کہا جائے گا کہ خون پاکیزہ ہے تو آدمی اگر اذان میں علی ولی اللہ خون پاکیزہ ہونے کی بنا پر ہے تو نماز میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ کہا جائے گا روح اذان علی ولی اللہ ہے تو روح اذان تو چھوڑے، روح نماز علی ولی اللہ۔ اس دنیا میں ایک نماز نہیں باقی ہوتی اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا۔ تو یہ ساری دلیل ہے جو ہم دشمن کو دے رہے ہیں، دشمن تو نہیں مانے گا، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد، فوراً نہیں، دشمن نے شوشہ شاید اس لیے بھی چھوڑا، فوراً نہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہی کچھ لوگ یہی دلیلیں اٹھا کے نماز کے حوالے سے کہیں گے اس میں بھی علی ولی اللہ۔ اگر تمہاری ماں شریف ہے، اگر تمہارا خون پاکیزہ ہے، اگر تم روح نماز سمجھتے ہو، جتنے جواب ہیں تو میں بہت مختصر کر رہا ہوں، میرا اصل موضوع نہیں۔ اچھا اب کہیں گے لے کر آؤ، یہی جواب دینے والے کہیں گے نہیں مراجع کا فتویٰ نہیں ہے، کہیں گے مراجع کیا بیچتے، مراجع کی کیا حیثیت ہے، خون شریف ہونا چاہیے، روح نماز سمجھنا چاہیے، یہ اس کے لیے گندا خون نہیں چلے گا۔ وہی سارے اعتراضات آ جائیں گے اور پھر ایک بار نماز میں علی ولی اللہ والا مسئلہ اس طرح کا فتنہ بنے گا۔ میں فتنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ، اس کو فتنہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے مرجعیت پہ اعتراض شروع ہوتا اور سارے مراجع کو مقصر، ناصبی، دشمن اہل بیت، فضائل کو نہ ماننے والا قرار دیا جاتا۔ چلیں آپ مجھے کہہ لیجئے، اگر میں نہ بھی رہا تو شیعت کو کیا نقصان پہنچے گا؟ میں ہوں تو فائدہ کیا ہے نہ رہو، لیکن اگر مرجعیت ختم ہو گئی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جوابات ایسے ہیں جو دونوں جگہ پہ فٹ آ سکتے ہیں، جو اذان کے لیے دلیل بن رہی ہے وہی نماز کے لیے دلیل وہ لے کر آئیے کہ جس سے نماز تو ثابت ہو، جس سے اذان تو ثابت ہو، لیکن نماز پہ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہ ہونے پائے، کیونکہ نماز مسئلہ نہیں بنے گا، نماز کے حوالے سے مراجع پر اعتراض اور مرجعیت کا خاتمہ۔ تو یہ وہ قرآن کا وہی اصول کہ جو بھی کام کرو پہلے سوچ لو کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ کوئی جواب بھی دینے جاؤ تو سوچ لو کہ یہ جواب جو میں دے رہا ہوں، اس جواب کی وجہ سے کہیں اور کوئی نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا، دشمن کے منہ میں تو لگام پڑ جائے گی۔ مگر ایسا نہ ہو کہ جو اینٹی مرجعیت لابی ہے اور آج کل بہت ہی ایکٹیو ہے، اس کو دلیلیں مل جائیں۔ اچھا چلیں یہ وہ لوگ تو کہیں جن کے پاس اور کوئی جواب نہ ہو، تو کیا کریں، ہمارے پاس تو یہی جواب ہے، اب اس سے اگر نماز کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پہنچیے، مرجع کو نقصان۔ لیکن ہاں شیعت کے پاس ہر چیز کے لیے الگ الگ دلیل ہے، ہم بانج نہیں آئے، ہم جاہل نہیں آئے، شیعت کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک ضمنی بات اس لیے آ گئی کہ بہت ہاٹ ایشو، لیکن اتنے ہاٹ ایشو کو اگر غلط طریقے سے ٹیکل کیا گیا تو اس کا نقصان ہم ہی کو ہوگا پلٹ کے۔ تو میں تو اس وقت آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ کیا ایک ہوتا ہے کیا بوم رنگ، وہ آسٹریلیا کے جو قدیم باشندے ہیں ابورجنیز ایک ایسا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دشمن پہ پھینکتے ہیں، وہاں سے واپس ہمارے ہی پاس آ جاتا۔ تو وہ مسئلے کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرو، یہ ایسا نہ ہو
کہ چند دشمنوں کو جواب دیتے دیتے جو قائل نہیں ہوں گے تمہیں بھی پتا اپنے ہی اتنے اہم نظام مرجعیت کو نقصان پہنچ جائے. یہ ہے وہی اصول جو قرآن نے کہا ہر کام سے پہلے سوچ لو. اور اب آئیے جو اصل میں مجھے بات کرنا تھی کہ آقا حسین مدینہ چھوڑتے وقت ہی کربلا کا جہاد نہیں دیکھ رہے تھے, زندان شام میں سکینہ کا ماتم دیکھ رہے تھے. وہاں تک مجھے لے جانا ہے. تو آئیے اب میں اس بات کو چھوڑ کے, یہ تو خالی میں نے اس لیے کہا کہ بہت ہی عظیم مرجع کی برسی کی مجلس ہے آیت اللہ خوئی کی, اور ایک عظیم مرجع آیت اللہ سعید طباطبائی الحکیم انہی کے شاگرد, ان کا حال ہی میں انتقال ہوا. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بات بھی ہو جائے, اگرچہ آج کی مجلس میں آگے چل کر پھر اس حوالے سے بات ہوگی, لیکن ابھی آغاز. اب آئیے کہ مومن کیسا ہوتا ہے, یعنی پہلے سے ویل پریپیئرڈ ہوتا, اپنے ہر ایکشن کو دیکھتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. خالی اسٹارٹ کو نہیں دیکھتا ہے, اینڈ تک وہ نگاہ ڈالتا ہے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. حدیث ہے کہ مومن کی عقل سے اور فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ آخر تک دیکھتا ہے کیا ریزلٹ نکلے گا. ابو سفیان نے مولا سے کہا کہ آپ اشارہ کریں پورے مدینے کو ان فوجوں سے بھر دوں جو آپ کے فیور میں. مولا اور مولا سے مراد شہزادی کونین پہ اتنا بڑا ظلم ہوا, لیکن مولا کے لیے لفظ نہیں کہہ رہا ہوں, مومن کا ویژن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. اسٹارٹ تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمیں حق مل بھی جائے, اینڈ کیا ہوگا. اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ, اس میں چلے اسٹوری بھی سن لیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, اور میں اس لیے اس کو مینشن کر رہا ہوں کہ اس میں جو ایک میسج آیا ہے نا وہ پھر میری مجلس کے بیچ کا حصہ بنے گا. حنظلہ یہ میدان احد کی اسٹوری ہے. احد کا میدان بہت اہم ہے, اور کربلا میں بھی جو آج کل کی ڈیٹس ہیں, یعنی اہل بیت شام پہنچ چکے ہیں, سیریا. احد یزید نے دربار میں بیٹھ کے کہا تھا آج میں نے اپنے بدر و احد کے بزرگوں کا ریونج لیا. اس نے پورے کربلا کے واقعے کو بدر اور احد سے ملا دیا. احد اور آقا سجاد نے جو جواب دیا تھا اس میں بھی مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا تھا بدری احدی, میرا دادا بدر میں لڑا, میرا دادا احد میں لڑا. یہ بہت اہم لڑائی ہے احد. اس احد کی لڑائی کا ایک شہید ہے حنظلہ, اور حنظلہ کے ساتھ ایک نام اور میں لیتا ہوں, جمیلہ. اب پتہ نہیں, میں بہت ایمبیرسمنٹ فیل کرتا ہوں جب یہ جملہ کہتا ہوں, لیکن کہنا بھی پڑتا. پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ 99% مومنین اور مومنات نے یہ نام نہیں سنا ہوگا, جمیلہ. جب شروع میں نے ذاکری اسٹارٹ کی تھی, شروع ذاکری میں, تو میں مردوں کے ساتھ خواتین کی مجلس سے بھی بہت پڑھتا تھا, کیونکہ اس وقت تک ہمارے ہاں خواتین کی مجلس سے پڑھنے والیاں وہ زیادہ علم نہیں رکھتی تھی, وہ عقیدت و ثواب میں مجلس سے پڑھتی تھی. اب تو ماشاءاللہ جامعۃ الزہرا قم سے فارغ التحصیل اتنی خواتین آ چکی ہیں کہ اگرچہ اس میں بھی پرابلمز ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس ممبر کو خواتین کے حوالے سے صحیح طریقے سے سنبھالے ہوئے. پھر بھی اس میں گڑبڑ کچھ جگہوں پہ ہے خرابی, لیکن وہ ایک الگ موضوع. تو مجھے یاد ہے کھارادر میں, اگر کوئی ہوگا کھارادر کا سننے والا, جمعہ ہاؤس, ڈاگا پیلس, مدینہ اسکوائر, خواتین کے مجلس ہیں. تو اسی طرح میں نے مجلس میں یہ واقعہ پڑھا, یا اس وقت پڑھا تھا 75 میں, یا آج پڑھ رہا ہوں 2021 میں. ایسے میں نے اسی اسٹائل کہ بھائی آپ ایسے کسی نے جمیلہ کا نام نہیں سنا ہوگا. ایک خاتون بول اٹھی, بوڑھی تھی, ہاں وہ چوتھے مالے پہ رہتی ہے. تو خیر یہ مالے کا لفظ ایسا ہے جو بمبئی اور کراچی میں فلور کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ فرسٹ فلور پہ مجلس ہے, چوتھے مالے پہ. میں نے کہا میں اس جمیلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تاریخ اسلام میں جمیلہ نام کی ایک صحابیہ, پیغمبر کی صحابی, یہ وقت کسی طرح سے رک جائے, حنظلہ اور جمیلہ. حنظلہ کا نام ہے حنظلہ, لیکن ان کا ٹائٹل ہے غسیل الملائکہ. غسیل کہتے ہیں قتیل. قتیل کا لفظ آپ نے زیارتوں میں سنا ہے, قتیل الابرات. آقا حسین کو قتیل فرات بھی کہتے ہیں, جس کو قتل کیا جائے. غسیل جسے غسل دیا جائے. عام طور پہ آدمی غسل خود کرتا ہے,
ان کا ٹائٹل ہے غسیل الملائکہ، جنہیں ملائکہ نے غسل دیا۔ جب جنگ احد ختم ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں سب سے زیادہ کیجویلٹیز جنگ احد میں ہوئی، اور پیغمبر بے اختیار روئے ہیں، یہ بے اختیار محاورتاً کہہ رہا ہوں، زار و قطار روئے ہیں جناب حمزہ پر بھی اور شہدائے احد پہ بھی۔ لیکن جو واجبات ہیں وہ اپنی جگہ، کہا کہ میتوں کو دفن کرو، پہلے میتیں لا کے ایک جگہ جمع کرو، پھر سب ایک ساتھ دفن ہوں گی۔ جو مدینہ منورہ میں میدان احد کی زیارت کر چکے ہیں وہ میرا جملہ سمجھ گئے ہوں گے کہ شہدائے احد کی الگ الگ قبریں نہیں بنائی گئی ہیں، ایک قبر میں سب دفن ہیں سوائے جناب حمزہ کے اور ان کے 2 رشتہ داروں کے۔ تو کہا سب میتیں لا کے جمع کرو۔ لوگ میتیں اٹھا کے لا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ گھبرائے لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ، حنظلہ کی میت کو دیکھ کے ہمیں ڈر لگ رہا۔ کس بات کا ڈر؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا، خون تو سمجھ میں آتا ہے، پانی، لمبے لمبے بال تھے حنظلہ کے۔ یا اس وقت تو میلبرن میں کسی کے لمبے بال نظر آئے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے بار ہیئر ڈریسر بند ہیں، لیکن حنظلہ لمبے بال رکھتے تھے کہ وہ جوان تھا، بالکل جوان۔ ابھی بالکل جوان کی تشریح اگلے سٹیپ میں ہوگی۔ پیغمبر خود گئے، حنظلہ کی میت کو دیکھا اور کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فرشتے چاندی کے برتن میں جنت کا پانی لے کے آ رہے ہیں اور حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ فرشتوں نے اس کو جنت کے پانی سے غسل دیا۔ ان کا ٹائٹل ہو گیا غسیل الملائکہ۔ اب پوچھا گیا کہ اتنے سارے اور بھی احد کے شہداء ہیں، اول تو شہید کے اوپر غسل نہیں ہوتا، لیکن یہ احکامات تو اسلام میں بعد میں آئے، اور اتنے سارے ہیں، خالی ان کو کیوں غسل دیا؟ کہا یہ اس کی بیوی بتائی۔ خیر جب احد کی لڑائی سے لوگ واپس آئے اور مدینہ پہنچے تو اس کی بیوی سے کانٹیکٹ کیا، اس کی بیوی کا نام جمیلہ ہے، حنظلہ کی بیوی۔ تو پتا چلا کہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے وہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 62 سورہ نور۔ 62 کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آخری آیتیں، کیونکہ سورہ نور میں 64 آیتیں، تو اس کے بعد صرف 2 اور آیتیں ہیں، تو یہ تھرڈ لاسٹ آیت ہے۔ بہت اہم یہ آیت ہے کیونکہ اس کا امام زمانہ سے بھی ایک تعلق ہے، اور میرے پاس ٹائم رہتا نہیں ہے، باتیں بہت پھیلتی ہیں، ذرا سا آیت کو پڑھ دوں۔ یہ حنظلہ کے لیے نازل ہوئی ہے بقول اکثر مفسرین کے۔ انما المؤمنون، جو آیت انما سے شروع ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آیت اخیر بھی انما سے شروع ہوئی ہے، انما یرید اللہ۔ آیہ ولایت کہ مولا نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، وہ بھی انما سے شروع ہوئی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما والی آیت بہت امپورٹنٹ۔ انما کا ترجمہ ہوتا ہے اونلی دوز۔ ایک طرح سے انما کی آیت ایک باؤنڈری بن جاتی ہے کہ اس آیت میں کوئی اور انٹر نہیں ہو سکتا، اونلی دوز۔ انما المؤمنون، قرآن نے کہا یاد رکھو مومن صرف وہ ہے، اونلی دوز۔ 3 خاصیتیں بتائیں، 2 کا تعلق دل سے ہے، 1 کا تعلق عمل سے۔ اب یہ آیت کی تشریح میں کہیں بہت وقت نہ گزر جائے، جلدی پڑھ رہا ہوں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دل کی بات، وَرَسُولِهِ، اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، بہت اہم ہے یہ ٹکڑا۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتا ہے، کلیکٹیو کام، جو ایک آدمی کے کرنے کا نہیں ہے، سب کے مل کے کرنے کا ہے، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وہ رسول کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لے۔ ان الذین یستأذنوک، جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی مومن ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے جو تم سے اجازت لیتے ہیں، وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب وہ تم سے اجازت لیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے پرسنل میٹر کے لیے، شان کہتے کام، اپنے کام، شانہم، اپنے کاموں کے لیے، کوئی دین کا کام نہیں ہے، اسلام کا کام نہیں ہے، اپنا کام ہے، بزنس کو جا کے دیکھنا ہے، گاڑی کو جا کے دیکھنا ہے۔ کہا جب یہ لوگ تم سے اجازت لیں اپنے کام کے لیے، اور میٹر کیا ہے؟
سارے مسلمانوں کا کوئی کلیکٹیو مسئلہ، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجیے، ہمیں فلاں کام کرنا، ہم جانا چاہتے ہیں. فاذن لمن شئت منہم، اے حبیب یہ تمہاری مرضی، ان میں سے جن کو چاہے اجازت دے دو. یہ رسول کی اتھارٹی ہے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار ضرور کرو کہ انہوں نے اتنے ایمان کا ثبوت دیا کہ تم سے آ کے اجازت لی. اب یہ وہ آیت ہے جو بتا رہی کہ اگر کوئی اجتماعی کام بھی ہو تب بھی اگر کسی آدمی کا پرسنل میٹر ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کروا سکتا ہے، لیکن خود سے نہیں، رسول سے. اب میں اس کو جلدی سے بات کو سمیٹوں، بہت چھوٹی بات. حنظلہ نے جنگ احد کے موقع پہ پیغمبر سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ بہت خطرناک جنگ ہونے والی ہے، لیکن مجھے اس جنگ سے معاف کر دیں. پوچھا کہ پیغمبر نے کہا چلو ایگزمپٹ. اسامہ زید بن حارثہ کے بیٹے، ام ایمن رسول کی کنیز کے بیٹے، جن کے لشکر میں جو شامل نہیں ہوا اس کو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، سارے وی آئی پیز کو اس لشکر میں شامل کر کے مدینے سے نکلوا دیا تھا اپنی وفات کے موقع پر. یہی سفر کے مہینے میں پیغمبر کی وفات، لیکن ان میں سے کچھ نہیں جا رہے تھے تو پیغمبر نے کہا لعنت. وہ اسامہ، انہوں نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا مجھے صفین کی لڑائی میں ایگزمپٹ کر دیجیے. وہ بھی ایک وجہ بتائی، لیکن وقت کہاں. مولا نے کہا اچھا میں تمہیں ایگزمپٹ کرتا ہوں. آقا حسین جب مدینے سے چلے، سارے مدینے والے برے نہیں تھے، کچھ نے اجازت مانگی ایگزمپشن کی، بلکہ کربلا میں بھی ایک نے کہا تھا کہ مولا مجھے قرضہ دینا ہے یا میرا بیٹا گرفتار ہے اسے کیسے رہا کروانا ہے، مجھے کربلا سے معاف کر دیں. آقا نے کہا جاؤ تمہیں ایگزمپٹ. اور آخری جملہ کہہ دوں، دیکھیے یہ آیت بہت اہم آیت بنے گی امام زمانہ کے حوالے. جب امام زمانہ آئیں گے تب بھی یہی ہوگا کہ جن جن کو امام بلائیں گے ان میں سے کچھ ریکویسٹ کریں گے مولا ہمیں ایگزمپٹ کر دیجئے، لیکن اپنی طرف سے نہیں، مولا سے اجازت لیں گے. امام زمانہ کہیں گے ہم نے تمہیں ایگزمپٹ کیا. قرآن کہتا ہے فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے حبیب یہ تمہاری اتھارٹی ہے، اجتماعی کام ہے، پرسنل کام نہیں. علی امر جامع، سارے مسلمانوں کا کام ہے، لیکن کوئی اجازت مانگ رہے تمہاری مرضی ہے، جس کو دل چاہے معاف کر دو، ایگزمپٹ کر دو. اور واستغفر لہم، پھر ان کے لیے دعا بھی کرو، ناراض نہیں ہو ان سے، دعا بھی کرو. حنظلہ پہلا آدمی ہے جس کا ابھی میں نے نام لیا. نام تو لیا جس نے مولا سے اجازت مانگی، تذکرہ کیا جس نے آقا حسین سے اجازت مانگی، تذکرہ کیا جو امام زمانہ سے اجازت مانگیں گے. پہلا آدمی حنظلہ. احد کی لڑائی ہونے والی، ایک دم سے کافروں کا لشکر آ گیا، مسلمانوں کے سر پہ پہنچ گیا. وہ پورا راستہ گھوم کے آئے، ایک دم پہنچ گیا. پیغمبر کو اطلاع ملی، پیغمبر نے جنگ احد کی تیاری شروع کی. رات کو اطلاع ملی، کہا صبح سویرے نکلنا. حنظلہ آئے رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ میری تو آج ہی شادی ہوئی اور یہ میری سہاگ رات ہے، یہ میری پہلی رات ہے اپنی بیوی کے ساتھ. ابھی میں گیا بھی نہیں وہاں پہ کہ آپ کا اعلان پہنچ گیا ہے کہ کل احد کے میدان میں جنگ کرنے جانا. یعنی میں نے کہا تھا کہ بہت جوان ہے، بالکل ان کی ایج وہ تھی کہ ابھی ابھی شادی ہوئی. مجھے ایگزمپٹ کر دیجیے، اس جہاد سے مجھے معاف کر دیجیے، میری ابھی شادی ہوئی ہے، سہاگ رات گزارنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا اچھا میں نے تمہیں معاف کیا، تم جاؤ. اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ کوئی حرج نہیں ہے. جب رسول سے اجازت لی، یہ چلے گئے اپنی بیوی کے پاس، سہاگ رات گزاری. صبح کا وقت آیا، یہ جملہ بھی بہت اہم ہے امام زمانہ کے لیے، یاد رکھیے گا. صبح کا وقت آیا، اب یہ غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں. یہاں دو روایتیں ہیں، دو روایتیں، مگر بہت چھوٹا سا فرق. یہ غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں کہ اچانک مدینہ میں یہ خبر آئی کہ میدان احد میں مسلمان شکست کھا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، کیجوالٹیز بڑھ گئی ہیں، کفار مکہ کا پریشر زیادہ. بس یہ جو سننا تھا، اگرچہ رسول ایگزمپٹ کر چکے ہیں، لیکن جب یہ سنا کہ اس وقت مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے، یہ اسی حالت میں چلے. بلکہ دوسری روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے غسل جنابت اسٹارٹ کر دیا تھا، سر و گردن دھویا تھا، ابھی نیچے کا جسم باقی. غسل جنابت کا طریقہ تو نہیں بتاؤں گا اس وقت. اسٹارٹ کر دیا ہے، پانی ڈالا ہے سر و گردن پہ. یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کا شاور واور میں تو پورا جسم گیلا ہو گیا ہوگا. مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، پانی ڈالنے میں ٹائم لگے گا. سر و گردن دھویا ہے، ابھی باقی غسل باقی ہے. یہ ایک دم مدینے میں خبر پھیل گئی. گلیوں میں لوگ کہتے پھر مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار رہے ہیں، مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ میدان احد سے بھاگنے والے سب پہاڑ پہ نہیں گئے تھے، بہت سے بھاگ کے مدینے آ گئے تھے. اب یہ جو ان کے کان میں آواز آئی، غسل جنابت انکمپلیٹ چھوڑ دیا.
مسلمانوں کو اس وقت میری ضرورت ہے. although I am exempted from the jihad, مگر یہ ٹائم وہ نہیں. اسی حالت میں یہ گئے میدان احد میں پہنچے, اور یہ وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے ابو سفیان پہ اٹیک کیا, اور ابو سفیان کو گرا دیا تھا گھوڑے سے, لیکن پیچھے سے کافر نے ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. پیغمبر نے کہا اس پہ غسل جنابت باقی تھا, یہ اس وقت غسل جنابت کی عالم میں تھا, اس لیے فرشتے جنت سے پانی لے کر آئے اور اسے غسل دے کے گئے تاکہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو کے یہ میدان میں جائے. یہ حنظلہ. اچھا, میں نے ایک لفظ اور بھی کہا تھا کہ امام زمانہ روایت میں یہ کبھی سنیے گا, میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا ہے. امام زمانہ جب آئیں گے اور بلائیں گے نا, مومن کو اسی طرح دوڑ کے جانا کہ اگر غسل جنابت اسٹارٹ کر چکا ہے, وضو اسٹارٹ کر چکا ہے, ابھی چہرہ دھویا ہے, ہاتھ دھونا باقی ہے, امام آ گئے, فوراً بھاگ کے جانا ہے مکے کی طرف جبرائیل کی آواز سنتے ہی. لیکن وہ لوگ جو امام کو پہچان جائیں گے. اچھا, اب یہ پھر بات سے بات نہ نکلے, یہ تو چلیں یہ واقعہ ہے, یہ حنظلہ. اچھا, ایک بات میں بتا دوں, حنظلہ کا باپ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک ہے. اگر آپ ایک لسٹ بنائیں کہ جب رسول اللہ مدینے میں آئے تھے, مدینے میں, تو ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر کے اپوزیشن میں کون لیتے؟ حنظلہ کا باپ ابو عامر. مشہور ہے یہ, بلکہ میدان احد میں جو مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا اس میں اس کا بھی رول تھا. اب یہ وقت نہیں ہے. اس کا باپ, بیٹا ایسا, بیٹے نے ایک دفعہ رسول سے اجازت مانگی تھی, یا رسول اللہ میرا باپ ایسا دشمن اسلام ہے, اجازت دیجیے اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں. کہا نہیں, میں بیٹے کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ باپ پہ ہاتھ اٹھائے. خیر, وہ ایک الگ واقعہ. اور اس کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ اسلام کا سیکنڈ سب سے سخت دشمن مدینے میں عبداللہ ابن ابی, جس کا آج بھی ٹائٹل ہے رئیس المنافقین, تمام منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی. اس کی بیٹی جمیلہ تھی, اس سے شادی ہوئی. شوہر اور بیوی ایسے ہیں اور دونوں کے باپ ایسے ہیں, یہ اسلام کے بدترین دشمن. اچھا, ابھی تک میرے موضوع سے اس کا ربط نہیں ملا ہوگا, وہ ملا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ جس وقت حنظلہ وہ خبر سن کر کے مسلمان مارے جا رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, بھاگے تھے غسل جنابت انکمپلیٹ چھوڑ کر. جیسے ہی وہ جا رہے تھے, جمیلہ نے, ابھی شادی ہوئی, 12 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے, ابھی سہاگ رات گزری ہے, شوہر کا دامن پکڑ لیا. 1 منٹ ٹھہر جاؤ, یہ 1 منٹ تو میں کہہ رہا ہوں, جو بھی کہو گا 1 دقیقہ, جلدی سے پڑوس کے گھر سے 4 مردوں کو بلا کے لائیں. بعض روایتوں میں 4 عورتوں کو, لیکن ہماری کتابوں میں 4 مردوں, اور کہا کہ آئے حنظلہ, ان 4 مردوں کے سامنے گواہی دے کے جاؤ کہ تم نے میرے ساتھ پوری سہاگ رات گزاری ہے. حنظلہ نے کہا ہاں پوری سہاگ رات گزاری ہے. وہ چاروں نے سنا اور حنظلہ چلے گئے, جن کو اتنی جلدی تھی کہ غسل جنابت کمپلیٹ نہیں کیا, لیکن بیوی نے پکڑ لیا. کا وقت زیادہ نہیں لوں گی, لیکن یہ گواہی دے کے جاؤ. گواہی دے کے چلے گئے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ آخر یہ نان سینس قسم کے کام کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں, لاشیں گر رہے ہیں, کفار مکہ کا دباؤ بڑھ گیا ہے, حنظلہ ان کی مدد کے لیے غسل چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تم روک رہے ہو. کہا کہ نہیں, اس لیے کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ اس رات کے نتیجے میں اگر میرے اولاد پیدا ہو گئی تو بعد میں عرب کے لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ حنظلہ تو میدان میں لڑنے چلے گئے تھے, یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ جمیلہ نے کوئی گناہ کیا, یہ حنظلہ کا بیٹا نہیں ہے, میں کیسے پروف کروں گی؟ کوئی ڈی این اے وین اے تو ہوتا نہیں اس زمانے میں. میں نے سنا ہے کہ انڈیا کی کچھ فلمیں اسی پلاٹ پہ بنائی گئی کہ وہ سہاگ رات گزارنے گئے اور سہاگ رات گزاری اور اگلی صبح کو مر گئے کہ غائب ہو گئے. اب اس کی بیوی کی اولاد ہوئی, پورے خاندان نے اس کا بائیکاٹ کر کے سڑک پہ پھینک دیا کہ اولاد کہاں سے آئی. جمیلہ دیکھی, عبداللہ ابن ابی منافق کی بیٹی ہے, رئیس المنافقین کے, لیکن اتنی سمجھ ہے کہ پہلے گواہی اپنے شوہر سے لی اور اس کے بعد پھر شوہر کو میدان جہاد میں جانے دیا. اور واقعاً ہوا بھی یہ کہ اسی رات کے نتیجے میں جمیلہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. شاید اب آپ کو یاد آ گیا ہو یا شاید نہ یاد آیا. کربلا کے واقعے کے بعد جب مدینے کے لوگوں نے اپرائزنگ کی تھی اور یزید کے خلاف وہ جنگ کی تھی, جس کے نتیجے میں پھر یزید نے اٹیک کیا, سب کچھ ہوا, اس کے اندر اپنا لیڈر کس کو بنایا؟ اسی عبداللہ ابن حنظلہ کو, اسی جمیلہ کے بیٹے کو,
جس کے لیے جمیلہ نے اپنے شوہر سے میدان جاتے وقت گواہی لی تھی. تو اب باقی تو اس واقعات میں اس میں بہت سارے میسیجز ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن بات وہ تھی جو میرا موضوع ہے، پہلے سے فیوچر کی تیاری. اتنی سمجھ تھی منافق کی بیٹی کو جو مومن کی بیٹی کو سمجھ نہیں، جو مومن کے بیٹے کو سمجھ نہیں، کہ پہلے سے سمجھ لو کہ اس کا نتیجہ کیا کچھ نکل سکتا. اور یہی اسلام کے بہت سارے واجبات کی فاؤنڈیشن ہے یہ اصول. وصیت کے مسائل ہمارے یہاں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ میراث کے مسائل ہمارے یہاں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ فقہ کے بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ نہیں آتے جس میں فیوچر کی پریپریشن کرائی جا رہی. وصیت کیا؟ وہی جمیلہ کی طرح کا مسئلہ کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیا کیا پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں، اگر میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیا کیا پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں، اگر میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد کیا کیا پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں، اگر میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، ضروری تو نہیں ہے نا کہ باپ ہی پہلے مرے، اگر پہلے بیٹا مر گیا تو کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے اس کا سلوشن جو سب سے فیمس ہے وہ تو وصیت ہے، لیکن اور بھی اس میں بہت سارے سلوشن ہیں. میدان احد میں منافق، بلکہ سب سے بڑے منافق عبداللہ ابن ابی کی بیٹی کو اتنی معلومات ہیں جو آج ایک سیدانی کو بھی نہیں ہوتی، جو آج ایک سید کو بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہیں تب بھی اتنی لاپرواہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی تیار ہو کے نہیں بیٹھتا. اور اسی کو اب ذرا سا آگے بڑھائیے اور مسئلے کو میں یہاں تک پہنچا دوں کہ ہمارے یہاں وصیت کی جب بات آ گئی اور میراث کی بات آ گئی. اچھا، میراث میں ایک عجیب جملہ آج کہنے جا رہا ہوں، اور یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاکنگ لگے، لیکن وہی بات کہ میری بات سنتے کتنے لوگ ہیں. جتنے مجلس آسٹریلیا میں آپ سب میں جا کے دیکھیے گا تو سب سے کم ویورز آپ کو میرے ہی ملیں گے، اور وہی میرے لیے بہتر ہے تاکہ پرابلم بھی ذرا کم ہی رہے. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، مغربی دنیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں، شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیوی کو دلوا دی جاتی ہے، انلیس یہ کہ کوئی ول ہو. چلے وہ تو چھوڑے، ول ایک راستہ. لیکن اگر طلاق ہو جائے تب بھی بیوی کو آدھی چیزیں مل جاتی ہیں. اس کے ڈیٹیل ہے قوانین میں، اتنا عرصہ رہے ہوں ساتھ میں اور اتنا عرصہ سیپریشن. میں کوئی لا کی کلاس تو نہیں لے رہا ہوں. اب اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اکثر مجلس پڑھنے والے جن کی فقہ بہت کمزور ہوتی اور آج کل بہت کمزور ہے، کلپ میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر ایسے ایسے غلط سلط مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ میرا تو دل ہی یہ چاہتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب کا اپنا چینل شروع کروں خالی مسائل والا. لیکن خیر، تو اس میں اکثر یہ کہا جاتا کہ عورت کے لیے یہ حرام ہے. اگر اس کو طلاق یا ڈیورس کے نتیجے میں شوہر کی آدھی جائیداد مل رہی ہے تو شرعاً یہ جائز نہیں. اگر انڈیا کا کوئی آدمی سن رہا ہے تو اس کو یاد ہوگا کہ شاہ بانو کیس میں جب انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا تو اتنا پرابلم بنا کہ راجیو گاندھی کو باقاعدہ راجیو سبھا اور کیا لوک سبھا سے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرانا پڑی کہ مسلمان نہیں مان رہے ہیں اس چیز کو کہ وہ طلاق مل گئی تو طلاق والی عورت کو بھی کچھ دیا جائے. بہت بڑا ایک ایشو تھا اور وہ اب تک ہے. موجودہ حکومت اس امینڈمنٹ کو ختم کرنے کی فکر میں لگی، وہ انڈیا کی. میں تو بہرحال آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں اور پاکستانی ہوں، لیکن یہ سن لیجیے کہ اکثر کہتے ہیں کہ جی عورت کے لیے تمہارے لیے حرام ہے، شرعاً تمہارا حق نہیں ہے. غلط. میراث میں بھی اور طلاق میں بھی اگر فقہی مسئلہ سنیں گے تو ہماری عورتوں کو جتنا ملتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے. میرا یہ جملہ سن کے عمل نہ کیجیے گا، اس کی ڈیٹیل علماء سے پوچھیے گا، اور اگر کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا تو مجھ طالب علم سے بھی ڈیٹیل سن لیجیے گا، لیکن مسائل نہ جاننے کا نتیجہ. لیکن ابھی باقی باتیں تو میں بعد میں بیان کروں گا، کیونکہ نیکسٹ ویک سے مجھے 5 مسلسل مجلسوں کا موقع مل رہا. اب آج کل تو یہ ہے نا کہ ایک مجلس ہوتی ہے، ساری باتیں اس میں نہیں آ سکتی ہیں. تو وصیت، میراث، یہ سب ہے فیوچر پریپریشن. حنظلہ کے واقعے سے میں رب دے کے یہاں تک آ رہا ہوں تو ایک آخری بات عرض کر کے پھر اس کو مکمل کروں اور جناب سکینہ کے جہاد پر آ جاؤں.
اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خرابی اس حوالے سے یہ ہو رہی کہ نابالغ اس کے مال کے حوالے سے انتہا سے زیادہ لاپرواہی، خاص طور پر ان ویسٹرن کنٹریز میں جہاں ویلفیئر سسٹم ہے، جہاں بچے کو خود حکومت کی طرف سے کچھ ملتا۔ اب شرعی مسئلہ تو میں اگر آپ کو 2-3 بتاؤں گا تو وقت بہت گزر جائے گا، اشارہ کر دوں۔ اور وہ یہ ہے کہ مثلا بچے کی برتھ ڈے پر اس کے لیے 15 گفٹ آئے، 5 اس کے لیے رکھ لیے، 10 بانٹ دیے، بڑے بھائی کو دے دیے، اسی کے بڑے بھائی کو، یا یہ کہ چچا کے بیٹے کو دے دیا، یہ کہا رکھ لو، کسی مناسب موقع پہ کسی رشتہ دار کو دیں گے۔ کیا شرعاً جائز ہے؟ یہ تو حرام ہو گیا، بچے کا حق ہے۔ ماں باپ کو بھی اختیار بچے میں مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا میں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب تو نہیں، آج کل کہا جانے لگا باپ کو تو پھر بھی کچھ اختیار ہے، ماں کو تو بالکل اختیار نہیں، اور سارا اختیار یہاں ماں استعمال کرتی۔ بات نامکمل رہے گی لیکن سن لیجیے، ہماری شیعہ تاریخ جو مراجع ہیں نا، مراجع، اگر ٹاپ کے مراجع کی ایک لسٹ بنائی جائے، اس میں ایک بہت اہم نام آتا ہے، یہ ٹاپ کے مراجع، میں ٹاپ 10 تو نہیں کہہ سکتا لیکن ٹاپ 20 میں آتے ہیں، سید مہدی، جن کا ٹائٹل ہے بحر العلوم، اور اتنی یہ بڑی پرسنالٹی تھی کہ اس کے بعد ان کی پوری فیملی ہی کہلاتی ہے آل بحر العلوم۔ عراق میں بہت ہی قابل احترام خاندان، سید مہدی 2 سال مکے میں رہے، اور مکے کے غیر شیعہ عالم کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آنے والا ہے، ہمیں تو یہ وہی لگتا۔ علم اتنا تھا، تقوی اتنا تھا کہ غیر شیعہ کو ان کے اوپر امام کا دھوکہ ہو رہا ہے، بہت بڑا ان کا رول ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کی شیعت پر بھی ان کا ایک احسان ہے۔ انہی کے شاگرد تھے جناب غفران ماب سید دلدار علی، جن کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں اور پاکستان میں، اب حیدرآباد کا مسئلہ تو ہمیشہ ہی سے الگ رہا، صحیح معنوں میں شیعت پہنچی، اخباریت ختم ہوئی۔ سید مہدی ہمارے 2 مجتہدین میں سے ایک ہے، ہمارے ہر مرجع کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، وہ پھر واقعات کا ایک سلسلہ، مگر ان میں 2 ایسے مرجع جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام زمانہ سے ملاقات تو کرتے تھے لیکن جب ان کا دل چاہتا تھا، باقی ہر مرجع سے امام کی ملاقات ہوئی ہے جب امام کا دل چاہتا، مرجع کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے ملاقات، جب امام چاہتے۔ یہ 2 تھے کہ جب ان کا دل چاہتا تھا امام زمانہ کے خدمت میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک ہے مقدس سے اردبیلی، جو آج بھی مولا کی زری کے پائی تھی، لیفٹ سائڈ کے اوپر ان کی قبر ہے، اور دوسرے ہیں سید مہدی، عجیب غریب شخصیت ہے، بہت امام کی زیادہ کا، جس آدمی کو یہ چانس ملے کہ جب چاہو تم امام سے مل سکتے ہو، وہ کتنی مرتبہ ملا ہوگا۔ نجف میں، یہ بہت پرانے نہیں ہیں، 1212 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 1212۔ اب ذرا یاد رکھیے، 4 میں بہت اہم سن دے رہا ہوں، 1111 1111 میں علامہ مجلسی کا انتقال ہوا، 1212 میں سید مہدی کا، 1312 میں وہ آغا شیرازی جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دیا، 1412 میں مرحوم آیت اللہ خوئی جن کا شروع میں ذکر ہوا۔ یہ سید مہدی بحر العلوم مرجع بھی ہیں، اور امام زمانہ سے ملاقات کی وجہ سے ایک بہت عظیم روحانی شخصیت۔ نجف میں ایک آدمی تھا، اس نے، واقعہ لمبا نہ ہو جائے، اس کو کسی کام سے نجف سے باہر جانا تھا، ایک بہت قیمتی امانت ان کے نجف میں ایک آدمی کے پاس رکھوائی جو ذرا سا ٹرسٹ وردی تھا۔ وہ گیا، جب واپس آیا تو پتا چلا وہ آدمی مر گیا، رقم چھوٹی تو نہیں تھی، گھبرا گیا، وہ تو مر گیا، اب میں کیا کروں؟ اس کے گھر گیا، گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی خبر نہیں۔ سیدھا سید مہدی کے پاس آیا جو خود نجف میں اس وقت مرجع، اور آگے کہا یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص دعا مجھے امام زمانہ نے بتائی، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جاؤ اس آدمی کی قبر پہ کھڑے ہو، نجف میں جو مرتا ہے وادی السلام میں دفن ہوتا تھا، وادی السلام میں جاؤ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو، یہ دعا پڑھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، جس طرح امام نے یہ دعا مجھے بتائی۔ یہ گیا، اس قبر پہ جا کے کھڑا ہوا، گھر والوں سے یہ تو پتا چل گیا نا وہ کہاں دفن ہے، قبر پہ گیا ہی دعا پڑھی۔ اب یہ نہ سو رہا ہے نہ جاگ رہا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مکاشفہ، کشف، سو بھی نہیں رہا ہے آدمی، پورے جاگ بھی نہیں رہا ہے۔
دیکھا کہ قبر کھلی اور قبر سے کفن پہن کے نکلا. کون نکلا؟ بھئی یہ تو اس آدمی کو پہچانتا ہے نا جس کو امانت دی تھی. وہ نہیں نکلا، کوئی اور نکلا ہے. جسے آپ کسی کے گھر میں 15 سال کے بعد جائیں، نوک کریں، پتا چلے کہ آنر چینج ہو چکا ہے، کوئی اور آدمی نکل آئے، کوئی اور قبر سے نکل آئے. ارے ابھی تو اس کو مرے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہوگا، 10 دن. گھبرا کے پوچھا تم کون ہو؟ آدمی چکرا جائے نا کہ یہ کون نکل آئے میرے باپ کی قبر سے. تم کون ہو؟ کہا کہ میں حلہ کا رہنے والا مومن ہوں. تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا میں وہاں دفن تھا، لیکن جیسے ہی پہلی رات آئی میرے پاس فرشتے آئے، ملائکہ نقالہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں وادی السلام میں ٹرانسفر کرے. یہ روایت میں بھی ہے کہ مومن کہیں بھی مرتا اچھا ہے تو وادی السلام میں جاتا. تو مجھے یہاں بھیجا گیا. اس آدمی نے کہا جو یہاں والا تھا، کہا اسے میری قبر میں بھیجا گیا. تمہاری قبر کہاں؟ کہا حلہ کے فلاں محلے میں میرا گھر ہے، گھر والوں سے پوچھ لینا. خیر بس ختم بات. وہ واپس گیا قبر میں، قبر بند ہو گئی. ایسا کراچی میں تو اکثر ہوتا ہے. ہم نے اپنے باپ کو دفن کیا کہیں، اگلے ہفتے گئے معلوم ہوا کوئی اور دفن. وہ گئے باپ صاحب، باپ گئے، وہ جو کیئر ٹیکر ہے یا انڈر ٹیکر، اس نے وہ قبر بھیجی تھی کسی کو. وادی السلام میں تو نہیں ہو سکتا نا. سید مہندی کے پاس آیا، کہا یہ دیکھ کر آیا ہوں. وہ بھی ذرا چکرائے، مرجے ہیں امام زمانہ کے دوست مرجے ہیں، لیکن ذرا چکرائے. کہا یہ تو عجیب بات ہے، جب ایسا کرو کہ یہی دعا اس کی قبر پہ پڑھو، حلہ جاؤ. اب نجف سے حلہ کتنا دور ہے؟ یہ حلہ پہنچ گیا، گھر والوں سے ایڈریس لیا قبر کا. قبر تھی کسی اور کی، وہاں جا کے دعا پڑھی، ایک دم قبر کھلی، وہی آدمی نکل آئے جس کو یہ ڈھونڈ رہا. گھبرا کے پوچھا کہ بھائی کیا حالت ہے؟ کہا بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. عذاب میں پڑھ نہیں رہا ہوں، پہلے ہی بدنام ہوں عذاب والا مولانا، اور بدنام ہو جاؤں گا، تو ابھی اتنا ہی روک دیجیے، بہت بری حالت ہے. تو کہا کہ لیکن اللہ کا ایک میرے اوپر احسان ہے. وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھیج دیا. کہا میں تو اپنے کام سے آیا، میری امانت. کہا فلاں جگہ زمین میں نے دفن کی تھی. پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، وہاں سے لے لینا. لیکن ایک احسان اور کر دو، میرے گھر جا کر میری بہن سے مجھے معافی دلوا دو. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا قبر. اب یہ واپس رجب آیا، جہاں کا اس نے پتہ بتایا تھا وہ جگہ کھودی، امانت مل گئی. لیکن ایک وعدہ کر کے آیا تھا. چنانچہ سید مہدی کے پاس گیا اور کہا کہ اس قبر میں یہ نجف والا آدمی وہاں نظر آیا، اور اس نے یہ کہا. سید مہدی نے کہا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس کی بہن سے بات کریں گے. اس کے گھر پہنچے. بہن اتنا بڑا مرضی آیا، اگر سیسانی کی کسی کے گھر میں پہنچ جائے اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو خوشی کے مارے ایک تو اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی، گھر میں بٹھایا کیوں آئے؟ کہا کہ وہ تمہارے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے آئے، کچھ عذاب بھی بتایا. اس نے کہا اچھا ہے، اس پر تو اس سے بھی زیادہ عذاب آنا چاہیے. بہن بھائی کے بارے میں کہو، 200 سال پرانی بہن کہے. آج تو بہن خود بھائی کا ٹینٹوا دبا دے، خاص طور پہ اگر کوئی جائیداد واجداد کا مسئلہ ہو. لیکن 200 سال پہلے اس سے بھی زیادہ آنا چاہیے. بھئی کیوں اس سے زیادہ عذاب آنا چاہیے؟ کہا کہ یہ اتنا آنر کلنگ والا آدمی جو ہوتا ہے نا، میرے شادی کے رشتے پہ رشتے آ رہے تھے، مگر ہمارا خاندان ہر جگہ شادی نہیں کرتا، سارے رشتے اس نے ٹھکرا دیے، میری شادی نہیں ہونے دی. اب دیکھیے میں بڑھاپے میں داخل ہو گئی، اسے حق کیا تھا میرے معاملے میں بولنے کا؟ سید مہندی نے کہا لیکن بھائی بری حالت میں. کہا آپ مرضی حکم دیتے ہیں تو میں معاف کر دوں. کہا نہیں حکم نہیں دیتا ہوں، لیکن پھر کو تھوڑا سمجھایا، آخر اس نے معاف کر دیا. یہاں مسئلہ بنا کہ بعض اوقات ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پہ اپنا وہ حق سمجھتا ہے جو ہے ہی نہیں، خاص طور پر شوہر و بیوی کے رشتے میں، خاص طور پر نابالغ کے رشتے میں. اب اس کو مجھے بہت زیادہ ایلوبریٹ کرنا تھا، لیکن اب وقت ختم ہوئے، 2 منٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی غم کا بیان باقی ہے. تو باقی باتیں انشاءاللہ 40 کا جو خمسہ ہے اس میں 5 مجلسوں میں اس میں سے کچھ باتیں مزید آگے بڑھیں گی. یہ واقعہ یاد رکھیے گا. قریبی رشتہ دار کو بھی ایک دوسرے پہ حق اور اختیار نہیں ہے، خاص طور پر نابالغ اگر ہے تو سوائے باپ کے، نہ ماں کو، نہ بڑے بھائی کو، نہ چچا کو، نہ ماموں کو، حتی باپ مر جائے تب بھی نہیں. اور جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا سب لا علمی میں ہو رہا. ورنہ وہ ماں جو اپنے آپ کو قربان کر دے اپنی اولاد پر، وہ کیا اپنے بیٹے پہ ظلم کرے گی؟ لیکن لا علمی میں ظلم ہو رہا. ورنہ بہرحال دنیا کتنی ہی خراب ہو جائے، ابھی بھی مائیں
اولاد کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار. باپ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے جو ماں قربانی دیتی. ہاں اگر کربلا کی ماں ہو تو بات دوسری. کربلا کی ماں ہو تو وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قربان کر دے, لیکن دین کے لیے, کسی آنر کلنگ پہ نہیں, اپنے کسی ایروگنس پہ نہیں, اپنے کسی ایگو پہ نہیں. عجیب ماں تھی کربلا کی. لیکن کربلا میں سب سے زیادہ غمگین ماں کون تھی؟ ہر ماں خوش تھی, سب سے زیادہ غمگین ماں کون تھی؟ شب عاشور آقا حسین. خالی مردوں کا امتحان نہیں لیا. وہ تو بہت مشہور ہے ہمارے یہاں کہ نماز مغربین ہوئی, پھر آقا نے چراغ گل کر کے کربلا کے مجاہدوں کا امتحان لیا. وہ ٹھیک ہے. آدھی رات کے قریب آقا نے کربلا کی بیویوں کا بھی امتحان لیا, اور وہ اس طرح سے کہ آدھی رات تک سب عبادت کر رہے ہیں, آقا حسین بھی عبادت کر رہے ہیں. آدھی رات کے بعد اپنے مصلے سے کھڑے ہوئے, اپنے حجرے سے باہر آئے. ابھی تو آسٹریلیا میں اتنے ریسٹرکشنز ہیں, ورنہ ساری دنیا سے زائرین کربلا معلیٰ کا رخ کر رہے ہیں اور خیمہ گاہ کی زیارت کر رہے ہیں. اور آسٹریلیا کے بھی ہر مومن اور مومنہ نے حال ہی میں پچھلے 8-10 سال میں خیمہ گاہ کی زیارت کی ہے. بالکل درمیان میں آقا حسین کا خیمہ ہے, اپنے خیمے سے باہر آئے. ہر طرف سناٹا و سکوت ہے, صرف ذکر خدا کی آوازیں آ رہی, صرف تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی. ایک ایک خیمے کا جائزہ لیتے چلے, ان بیویوں کو بھی تو دیکھوں, لیکن خیمے کے اندر نہیں جا رہے. اور ہر بیوی بہت خوش, اور کل کے جہاد کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی. ہاں جو ماں کی فطری محبت ہے وہ اپنی جگہ. فروا کو دیکھا, قاسم کو اپنے سامنے تیار کر کے بٹھایا ہے, اور کہہ رہی ہے قاسم تیری ماں سیدانی نہیں, ایسا نہ ہو کل کے جہاد میں تو بچہ ہے ڈر جائے تو لوگ کہیں یہ فروا کے دودھ کی خرابی. آگے بڑھے, ام لیلہ کا خیمہ نظر آیا. ماں کی گود میں سر رکھے 18 سال کا جوان لیٹا ہے, اور ماں اپنی انگلیوں سے 18 سالہ جوان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. دوسرے ہاتھ میں شمع یا موم بتی ہے, چہرے کی زیارت کر رہی ہے. لال ماں ایک مرتبہ اور تیرے چہرے کی زیارت کر لے. زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب سے گزرے, دیکھا اون بہت چھوٹا ہے, محمد بہت چھوٹا ہے. دونوں کو سامنے بٹھایا ہے. ایک کے سر پہ ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ رکھا ہے, ایک کے سر پہ ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ ہے, اور انہیں کبھی دادا کے کارنامے بتا رہی, کبھی خیبر و احد کے کارنامے بتا رہی, اور کہہ رہی ہے لیکن بیٹا جب کل تم فرات پر قبضہ کرنا تو ماں دودھ نہ بخشے گی اگر اصغر سے پہلے تم نے پانی پی لیا. میرا اصغر پیاسا رہے اور تم پانی پی لو. آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ایک ایک خیمے کو دیکھیں, ہر بی بی کے خیمے کی یہی کیفیت ہے, ہر بی بی کے لیکن صرف ایک خیمہ ایسا جہاں بی بی خوش نہیں ہیں, تیاری نہیں کر رہی ہیں, رو رہی ہیں, اور ایسا رو رہی ہیں کہ آواز خیمے سے باہر آ رہی. حسین نے دیکھا یہ خیمہ رباب کا ہے. ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھ کے رباب رو رہی ہیں. حسین نے کہا رباب کیا بات ہے, خیریت تو ہے, اصغر تو ٹھیک ہے. رباب نے تڑپ کے کہا مولا میرا اصغر سلامت تو ہے, مگر میں اسی بات پہ رو رہی ہوں. جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو کائنات کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا کہ اللہ میں محمد مصطفیٰ کے گھر میں آئی, میں فاطمہ زہرا کی بہو بنی, میں علی مرتضیٰ کی بہو بنی, جوانان جنت کا سردار میرا شوہر قرار پایا. پھر اللہ نے مجھے اولاد دینا شروع کی. بڑی اولاد بچی تھی, اس کے بعد یہ اصغر پیدا ہوا, فیملی کمپلیٹ ہو گئی نا, بیٹا بھی ہو گیا, بیٹی بھی ہو گئی. میں نے سوچا مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے, لیکن آج میں اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں. ہر بیوی کو دیکھ رہی ہوں وہ اپنی قربانی تیار کر رہی ہیں. کل یہ شہزادی فاطمہ کے سامنے سرخ رو جائیں گی, لیکن ہائے رباب خالی ہاتھ جائے گی, اس لیے کہ جو چلنے کے قابل ہے وہ لڑکی ہے, اور لڑکیاں میدان میں جاتی نہیں ہیں, اور لڑکے اگر میدان میں جاتے ہیں تو میرا اصغر اتنا کم سن ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتی. ارے کل کے جہاد میں میرا کوئی حصہ نہ ہوگا,
مجھے نہیں معلوم میرے آقا نے کیا جواب دیا، لیکن میں ہوتا، آپ ہوتے، ہاتھ جوڑ کے کہتے نا شہزادی ارے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کی اولاد تو ایسا جہاد کرے گی کہ سکینہ زندان شام میں رو کر نام یزید کو داخل دشنام کر دے گی، اور اصغر کا جہاد ایسا ہوگا دنیا عباس و اکبر کے جہاد کو بھول جائے گی۔ کربلا کے میدان میں رباب نے اصغر کو کھو دیا، ننھی سی قبر بن گئی، اور اب شام کے قید خانے میں رباب اپنی سکینہ کو لے کے پہنچ گئی ہے۔ ہائے وہ ننھی بچی، ہائے وہ ننھی بچی جو سارا دن اور آدھی رات تک قید خانے میں روتی ہے، ہائے میرے بابا، ہائے میرے چچا، ہائے میرے بھیا اکبر بھیا کہاں ہو؟ اب یہی اس کا ماتم ہے، یہی اس کی غذا ہے، یہی اس کا آرام ہے، وہ ننھی سکینہ۔ ایک دو جملے، روایت نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں ہے، دو جملے تاریخ میں لکھا ہے جب محمد کی نواسی شام کے قید خانے میں مری تو اسے جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا، لہو بھرے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا۔ یہ جلا ہوا کرتا تو وہ روایت ہے کہ شام غریبہ جب آخری خیمہ جلا تھا اور ساری سیدانیاں باہر آئی تھی تو سب سے آخر میں ننھی سکینہ آئی تھی۔ آج کا موضوع نابالغ تھا نا، نابالغ تھی مگر کرتے میں آگ لگ رہی ہے، کسی نامحرم کو قریب نہیں آنے دے رہی۔ میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں، نامحرم میرا جسم نہیں چھو سکتا، وہی جلا ہوا کرتا پہن کے شام میں آئی۔ ذرا اندازہ کریں، سیدانیوں کے پاس، زینب کبریٰ کے پاس ایک لباس دوسرا نہیں ہے جو اپنی بچی کا کرتا بدلے، اور لہو بھرا ہوا کرتا کون سا ہے؟ وہ روایت جو آپ سنتے ہیں کہ جب سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا گیا تھا اور سکینہ گر گئی تھی تو زینب نے کہا تھا اے شبر یہ بچی اکیلے اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی، اسے میری گود میں بٹھا دے ورنہ پھر گرے گی۔ اور شمر نے کہا تھا یہ بچی اب نہیں گرے گی، اب نہیں گرے گی، اور کیا انتظام کیا تھا؟ ایک رسی لے کے آیا تھا، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ لٹایا تھا، رسی سے ننھی بچی کے بدن کو اونٹ سے باندھا تھا، اور عرب کا یہ اونٹ جب دوڑتا تھا تو بابا کے نرم سینے پر سونے والی سکینہ کا سارا جسم اس طرح زخمی ہوتا تھا کہ جب شام میں یہ قافلہ پہنچا سکینہ کا سارا بدن زخمی ہے، سارا کرتا خون سے بھرا ہوا ہے۔ یہی خون بھرا ہوا کرتا پہن کے، یہی جلا ہوا کرتا پہن کے سکینہ نے زندان شام میں آج رات تک کی قید گزاری، مگر آج رات آ گئی، سکینہ کا ماتم بڑھ گیا۔ یزید نے حسین کا کٹا ہوا سر بھجوایا، اور یہ کٹا ہوا سر جیسے ہی سیدانیوں کے سامنے پہنچا، جیسے ہی یہ کٹا ہوا سر زندان، اللہ آپ کو اس قید خانے میں لے جائے۔ آج تو آپ کو بہت شاندار قید خانہ نظر آئے گا، مگر یہ لہو، مگر یہ کٹا ہوا سر پہنچا، جیسے ہی بیویوں کی نگاہ پڑی، بیویوں نے کیا کیا جو آپ کریں گے؟ ساری بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، کٹے ہوئے سر کا رخ کیا، پہلے تو آقا کی زیارت پڑھی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ پھر زینب نے کٹا سر سکینہ کی گود میں دیا، ننھی سکینہ جھکی، اور تاریخ لکھنے والے نے کہا کہ آج تاریخ الٹی ہو گئی۔ ہمیشہ حسین جھک کے بچی کا بوسہ لیتے تھے، آج بچی جھک کے بابا کا بوسہ لے رہی ہے۔ بابا ذرا دیکھ تیرے بعد مجھ پر کتنے ظلم ہوئے، میرے رخسار تماچے کھاتے کھاتے نیلے پڑ گئے، میرا بدن کوڑے کھاتے کھاتے سیاہ پڑ گیا، اور ایک مرتبہ میرے کان جمع ہوا خون، اور ایک مرتبہ بچی چپ ہوئی اور کہا بابا میں تو اپنی فریاد کر رہی ہوں، تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے، ارے تیرا گلا کٹا ہے، ارے تیری ریش مبارک تیرے خون سے بھری ہے، ارے تیرے ہونٹوں پر اب تک یزید کی چھڑی کے نشان ہیں۔ اور فریاد کرتے کرتے بچی چپ ہو گئی، بچی خاموش ہو گئی۔ زینب گھبرائی، سجاد بیٹا ذرا میری بچی کو تو دیکھ، سکینہ کو کیا ہوا؟ سجاد میرا مولا، سجاد میرا آقا، سجاد عابد بیمار آگے بڑھا، خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی یہ حالت نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ سکینہ کا بازو تھاما، پلٹ کے پھوپھی کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں میری بہن سکینہ مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس چلی گئی۔ غسالہ کو بلایا تو گیا، مگر وہ چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی، ارے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا، سارا بدن زخمی ہے۔ اور آقا سجاد زندان شام میں ننھی بہن کی میت لے کے بڑھ رہا۔ وہ زری آپ کو یاد ہوگی جو آپ نے
شام میں دیکھیے اسی کے نیچے وہ ننھی سی قبر تیار کی، آقا سجاد اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو قبر میں اتار رہا۔ میں نے روایت میں نہیں دیکھا مگر میرا دل کہتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں ہے اس موقع پر قبر سے دو ہاتھ باہر آئے ہوں اور فاطمہ زہرا کی آواز آئی ہو، سجاد بیٹا بس تیرا امتحان پورا ہوا، اپنی بچی کو لینے میں آئی ہوں۔ فاطمہ آئی ہے، لا میری بچی کو میرے حوالے کر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔